ہم نے حامان کا لفظ پڑھا اس پہ بھی نیکیاں مل رہی ہیں، ہم نے قارون کا لفظ پڑھا اس پہ بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔ کتنی نیکیاں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن کا نام اللہ کے جب میرے دشمنوں کا نام آئے گا پھر نیکی نہیں ملے گی۔ کیسی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، اور کتنا بڑا اجر ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا۔ بغیر وضو کے اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے بغیر وضو کے تو 1,10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو مشہور ہے، میں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کا 1 حرف تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے، اور تینوں حرفوں پہ 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں یہ بغیر وضو کے ثواب مل رہا ہے۔ جس نے وضو نہیں کیا نا قرآن پاک کو ہاتھ میں لگا رہا ہے، بس زبانی پڑھ رہا ہے چلتے پھرتے، یہ حافظوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے کہ جو حافظ حفظ کر لیتا ہے، قرآن پاک یاد کر لیتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک یاد کر لینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب کے لیے سینوں کو منتخب کیا ہے، یہ ہر سینے کے اندر نہیں آتی۔ اس قرآن پاک کو لیے اللہ تعالیٰ نے سینوں کو منتخب کیا۔ تو بات کر رہا تھا کہ اگر بغیر وضو کے تلاوت کرتے ہیں تو 1,10 نیکیاں، اگر کوئی آدمی وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو 1 حرف پہ 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی وضو کر کے بیٹھ کر نماز میں تلاوت کرتا ہے تو 1 حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی وضو کر کے کھڑے ہو کے نماز میں تلاوت کرتا ہے تو 1 حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر ہمارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، حساب لگا سکیں، لگتا ہے دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 1 حرف پہ 100 نیکیاں تو ویسے نماز والی آ گئی، 70 یہ ضرب دے لو، اس کے بعد پھر ہم کون سا 1 حرف تلاوت کرتے ہیں نماز؟ کتنی تلاوت ہوتی ہے نماز کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اپنے بندوں کے لیے رحمت، اپنے بندوں کے لیے انعامات، اپنے بندوں کے لیے ثواب اجر بے بہا ہے۔ لینے والا کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کوئی ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مانگنے والے کو رد نہیں فرماتے، کبھی مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتے جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسی عظیم کتاب دی ہے کہ اس عظیم کتاب کا آپ دیکھیں، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو سنانا بھی عبادت ہے، اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ کیسی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ اور آج ہم اپنے کردار کا، اپنی ذات کا، کسی کوئی بڑا آدمی کہتے نا یہ بندہ بڑا اچھا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں مجھے فلاں نے کہہ دیا یہ بندہ اچھا ہے، فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ کوئی بڑا آدمی کہہ دے، کوئی MLA MP کوئی ممبر کوئی کہہ دے کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے اچھا اس نے کہہ دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اچھا کس نے کہا؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کس نے اچھا کہا ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے ان کو اچھائی کا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، زبان نبوت سے ادا ہوئے یہ الفاظ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا ہے اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ فرشتے کو گناہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر گناہ نہیں رکھا۔ تو جو قرآن پاک کے اندر مہارت رکھنے والا ہے، ماشاءاللہ آپ کے قاسم کی آواز اتنی پیاری، میں سنا بڑا لطف آیا ان کی تلاوت سن کے، ایسی پیاری آواز سے تلاوت کیا۔ یہ تو اتنی اچھی تلاوت ہو رہی ہو تو محلے والوں کو تو ویسے ہی تلاوت کے شوق میں نماز میں آ جانا چاہیے کہ جی تلاوت بڑی اچھی ہو رہی ہے۔
اور پھر سننے کا مزہ بھی آتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر جو مہارت رکھنے والا ہے اس کا حشر کل فرشتوں کے ساتھ ہونے والا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن دو چیزیں ہیں جو انسان کی شفاعت کریں گی, جو انسان کی سفارش کریں گی. کون سی دو چیزیں ہیں انسان کی؟ ایک روزہ سفارش کرے گا اور ایک قرآن پاک سفارش کرے گا. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا, کھانے پینے سے روکے رکھا ہے, اللہ اس کو بخش. قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے ہٹا دیا, دن کو میں نے اسے تلاوت پر لگا دیا, یہ مجھے پڑھتا تھا, اللہ مجھے بخش. تو قرآن پاک تو بہت اعلیٰ اور افضل کتاب ہے. اس کی ہم اس کے فضائل, اس کی برکتیں, اس کی رحمتیں اگر کوئی آدمی محض سچے دل سے غور و فکر کے ساتھ, اسے ترجمہ نہیں آتا, صرف تلاوت کر لے دھیان سے, تو قرآن پاک اس کے دل پہ اثر کرے گا. جسے ترجمہ بھی نہیں آتا, مطلب بھی سمجھ نہیں آتا, وہ صرف سچے دل سے خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھے, دل پر اثر نہ ہو تو بلکہ یہ دل پر اثر ہی ہے. شاہ فیصل مرحوم جو سعودی عرب کے گزرے ہیں بادشاہ, ان کے حالات میں ہیں کہ ایک دفعہ انہیں اقوام متحدہ میں تھا یا شاید روس میں, کسی نے ان سے کہا کہ آپ جو کرتے رہتے ہیں آپ کا دین ہے اسلام ہے, یہ دین اسلام ہے کیا چیز, یہ کیا, ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. تو شاہ فیصل مرحوم رحمۃ اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اگلی دفعہ جب اجلاس ہوگا پھر آپ کو بتائیں گے. اگلی دفعہ جب اجلاس ہوگا تو شاہ فیصل قاری جو مصر کے نا مشہور قاری عبد الباسط کو ساتھ لے گا. انہوں نے وہاں پر تلاوت کی, تلاوت سن کر, صرف تلاوت سنی انہیں کچھ آتا نہیں تھا قرآن پاک کا, صرف تلاوت سنی ہے, سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے قرآن پاک کا. ہمارے پاکستان کے قاری احسان اللہ فاروقی صاحب ہیں, کینیڈا کے اندر انہوں نے تلاوت کی اور تلاوت سن کے 120 لوگ مسلمان ہو گئے. یہ قرآن پاک دل پہ اثر کرتا ہے, دل پہ اثر کرتا تھا تو مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک دو, یہ اپنے گھر کے صحن کے اندر اونچی آواز سے تلاوت نہ کیا کرے, اس کی تلاوت سن کر ہمارے بچے بے دین ہو رہے ہیں. تو اسلام کو بے دین کہتے تھے, اس کی تلاوت سن کے ہمارے بچے بے دین ہو رہے ہیں. ان کو کیا اپنے گھر میں صحن میں کھول کے اندر جا کے تلاوت کیا کریں قرآن پاک, چھپ چھپ کر سنتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک. جو مشرکین تھے چھپ چھپ کے سنتے. جب انہوں نے مشورہ کیا نا کافروں نے آپس میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے, لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آ جاتا ہے وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے, جو حضور کی بات سن لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, حضور کا کلام سن لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. اللہ نے حضور کو صفات ہی ایسی دی, اخلاق ہی ایسے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کر رہا تھا کہ کافروں نے مشورہ کیا کچھ اس کے نا سد جواب ہونا چاہیے, کچھ روک تھام ہونی چاہیے. روک تھام کے لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ جو ان کا سردار تھا اس کو کہا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ علیہ السلام سے کہو کہ تمہارا مقصد کیا ہے, تم چاہتے کیا ہو. 3 باتیں انہوں نے لکھی آپ علیہ السلام نے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. تو عتبہ جو ہے ان کا مطالبہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر عتبہ نے حضور سے کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سارے عرب کی سرداری چاہتے ہیں, مکہ کی سرداری چاہتے ہیں, ہم آپ کو سردار نہ رکھیں, ہم آپ کو سردار نہ رکھیں. اگر آپ دولت لینا چاہتے ہیں ہم سارے دولت اکٹھی کر کے آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم مکہ کی خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے جواب میں کچھ نہیں کہا, آپ علیہ السلام نے جواب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی, جواب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی ہے آپ علیہ السلام. عتبہ نے صرف ایک آدھا سبق سنا ہے قرآن پاک نے, کہا بس یہ تو مجھے بھی قائل کر رہے ہیں. گھر چلا گیا, 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلا. وہ ابو جہل دوسرے تیسرے سارے کو پریشان بھی
وہ ہم نے بھیجا تھا کہ مذاکرات کر کے جا کے، اس کے مذاکرات کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں نا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں نے اور بہت سے کلام سنے ہیں، میں نے کہانوں کا بھی کلام سنا ہے، میں نے شاعروں کا بھی کلام سنا ہے، فلاں ملک میں بھی گیا، فلاں ملک میں بھی گیا، لیکن جو تاثیر، جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کلام پاک کے اندر ہے، وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ ایسا قرآن پاک اللہ نے بھیج دیا ہے، اور مسلمان جو ہے اس کتاب سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو معمول بنائے کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، فقیہ محدث گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن ہماری نا یہ جو 10ویں کی کتاب ہے اسلام کی تیاری ہے، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے آداب لکھے ہوئے ہیں۔ ان آداب میں ایک ادب لکھا ہے مقدار تلاوت، کہ روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے۔ جس نے 2 مرتبہ سال کے اندر قرآن پاک پڑھا، ختم کیا، اس نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا، ورنہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ کل کو قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ جہاں پہ حضور شکایت کر رہے ہیں، شکایت سننے والے اللہ ہوں، وہاں پہ بچت کیسے ہو؟ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، یہ بات بہت ہی غور و فکر کی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ کیسا ہمارا تعلق ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ یہ قرآن پاک اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم دعوے دار ہیں، ہماری کتاب ہے، تو پڑھے گا کون؟ کوئی ہندو سکھ تو آگے نہیں کہے گا تو اپنی قرآن پاک کتاب پڑھا کر، کوئی اور مذہب والا تو نہیں کہے گا آگے کتاب پڑھا۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو کم از کم ناظرہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا آنا یہ مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اسے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے آتا ہو، اور اسے ضروری صورتیں یاد ہوں جس سے اس کی نماز وغیرہ اور کچھ صورتیں جو روزمرہ پڑھنے کی ہیں وہ یاد کر لے، تاکہ نماز کے اندر بھی پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اور باقی جو زندگی کے معمولات میں جیسے رسول پاک نے فرمایا ہے رات کو سوتے ہوئے سورہ پڑھنا، اور ان کی نماز کا تھوڑا واقعہ پڑھنا، روزانہ سورہ کی تلاوت کرنا، ایسی صورتیں روزانہ اپنے معمولات میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک ہم نے پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک بہت ہی برکت والا اللہ کا یہ کلام ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مجمع کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سننے والے فرشتے، اور سن کر کیا کہتے ہیں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ کان جو اس قرآن پاک کو سنا کریں گے، مبارکباد مستحق ہے وہ زبانیں جو اس قرآن پاک کو پڑھا کریں گے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سینے جو اس قرآن پاک کو محفوظ کریں گے۔ کتنا بڑا، اتنا اعلیٰ اللہ نے کلام ہمیں عطا کیا ہے، اور ہماری اس سے بے رخی یا ہمارا اس سے روگردانی کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، بخار ہوئے طالب قرآن ہو کر، آج مسلمانوں کی جو پستی کی وجہ ہے وہ قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ شیخ مولانا محمود الحسن جنہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی تھی انگریز کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں، جب انگریز یہاں پہ آیا تھا، آپ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ جس وقت انگریز یہاں پہ آیا تھا نا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس سائنسی آلات نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس لیے انگریز سے ہار گیا۔ سب غلط ہے۔ نقش حیات کتاب لکھی ہے ہندوستان کی طرف کے اوپر، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ جس وقت انگریز بر صغیر میں آتا ہے، یہاں پر بر صغیر کی شرح خواندگی 100% تھی، بر صغیر شرح خواندگی
100% لوگ پڑھے لکھے تھے، اور جو ان کی بحری ٹیکنالوجی تھی، انگریز کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ اس سے کہیں کم تر تھی۔ وجہ کیا بنی؟ قرآن پاک کو چھوڑنا، قرآن پاک سے دوری۔ تو مولانا میں بات کر رہا تھا، شیخ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا، مالٹا کی جیل میں کافی عرصہ ہے، واپس ہے، وہاں پہ واپس آ کر انہوں نے کہا میں نے جو ہے 2 ہی چیزیں دیکھی ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان آج غیر مسلم سے مار کھا رہے ہیں، ایک چیز ہے قرآن پاک کو چھوڑنا، دوسرا ہے آپس کے اختلاف۔ یہ 2 چیزیں، قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور آپس کے اندر اختلاف شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی جیسے صحابہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اور جس کا تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، جس کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہو گیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑے گا ضائع نہیں ہوگا۔ صرف ایک مثال اور ایک بات کر کے بات کو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ آپ اگر کسی کو کہیں گے یار تیرے پاس یہ دودھ کا پیالہ ہے، تو انہیں اس دودھ کی حفاظت کرنا ہے، اس دودھ کی حفاظت کرنا ہے، کیا وہ صرف دودھ کی حفاظت کرے گا کہ ساتھ پیالے کی بھی کرے گا؟ وہ صرف دودھ کی حفاظت کرے گا یا دودھ کی حفاظت کے لیے پیالے کی حفاظت کرنا ضروری ہوگی؟ اگر پیالے کی حفاظت نہیں ہوگی تو دودھ کی بات کیسے ہوگی؟ جو حفاظ کرام ہیں ان کے سینے جو ہے وہ پیالے کی طرح ہے اور قرآن پاک دودھ کی طرح ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن پاک کا ذمہ لیا تو جو سینے محفوظ کرنے والے ان کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو قرآن پاک سے تعلق رکھنے والے ہیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ضرورت فرماتا ہے۔ اور باقی ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ نیت کر لیں کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ آج جو ہے یہ 27ویں رات ہے، تاک رات ہے اور شب قدر ہونے کا بھی امکان ہے، تو اس لیے یہ نیت کریں سارے حضرات کہ ہم انشاءاللہ اگلا سال سارا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، جتنی ہو سکے، 1 رکوع ہو جائے، 2 رکوع ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، یعنی کم از کم اتنی ضرور کر لیں کہ اگلے رمضان تک قرآن پاک ایک دفعہ ضرور مکمل ہو جائے۔ اتنی تلاوت سب نیت کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کریں، اور دوسرا جو ہے کہ قرآن پاک کی قدر کو سمجھیں۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں یہ اس پر معاوضہ کیوں لیتے ہیں، یہ اس پر فیسیں کیوں لیتے ہیں، یہ کام کیوں کرتے ہیں، اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ نہ بھی دے گا تب بھی گزارا کرے گا، تھوڑا لے گا تب بھی گزارا کرے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ قرآن پڑھانے والے نے کبھی احتجاج کیا کہ نہیں ہماری تنخواہیں بتاؤ، ہمارا جو ہے تلاؤں سے زیادہ کرو؟ کبھی نہیں کیا۔ آپ جیسا کریں گے وہ راضی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی کیا قدر کی، اس کا جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ یہ بات ہے، قرآن ہمیں جو قرآن پاک پڑھانے والا ہے، جو ہمارا یعنی آپ کہیں کہ ہمارا امام و خطیب ہے یا جو مدارس والے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کل کو اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہم سے پوچھ لیا پھر بڑی مشکل بات ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو قرآن پاک کی خدمت کرنے والے ہیں ان کا خیال بھی رکھیں اور یہ نیت کریں اس بات کی ہم پورا سال جو قرآن پاک کی ضرور تلاوت کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھتا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں سنا بسم اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم رب محمد وعلى آل محمد اللهم احيهم منا وعلى الاسلام ومن توفيقهم منا فتوفاه والايمان وبينهم ما قرأنا سبيلا واغفر لنا ما خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما اے اللہ ذاکرات ہے 22 کی رات ہے رمضان کا مہینہ ہے بڑا مبارک موقع ہے اے اللہ ہم سب تیرے دربار کے اندر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمیں بخشش عطا کر دے اے اللہ رمضان کا جو مقصد ہے بخشش مل جانا اے اللہ آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں قرآن پاک کے اختتام کی تقریب میں مانگ رہے ہیں اے اللہ 27 کی شب کے اندر رمضان کے مہینے میں مسجد میں اندر بیٹھ کر آپ سے سوال کر رہے ہیں اے اللہ ہماری بخشش فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما اساتذہ کی بخشش فرما ان کے ہمارے خاندانوں کی بخشش فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما اے اللہ جو روزے رکھے گئے جو تراویح پڑھی گئی اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اے اللہ جن کی حفاظ کرام نے قرآن پاک سنایا ہے اور جن لوگوں نے سنا ہے اے اللہ ان کا سنانا اور سننا تم اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما اے اللہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنی شان اجر عظیم عطا فرما اپنی شان جزائے خیر عطا فرما اے اللہ حاضرین کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ اپنے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں جو جائز حاجات ہیں جو دل کے اندر جس کے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی بات ہے کوئی پریشانی ہے اے اللہ آپ علیم بذات صدور ہیں سینوں کے رازوں سے واقف ہیں سینوں کے بیدوں سے واقف ہیں آپ کو ہر بندے کی ضرورت کا ہر بندے کی حاجت کا ہر بندے کی حاجت کا ہر بندے کی تمنا کا ہر کی خواہش کا پتہ ہے اے اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما اے اللہ تمام بندوں کی جائز حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرما اے اللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسجد میں آ کر باجماعت خوشو کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں کفر سے شرک سے غیبت سے چغلی سے کینہ سے حسد سے تمام قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا اے اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حاسدین کے حسد سے شروروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما اے اللہ اس کی معیشت کو استحکام عطا فرما اے اللہ اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں سازشیں کرنے مصروف ہیں اے اللہ ان کو دیش کو نابود فرما اے اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس شکل میں تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کا دین کا کام کرنا قبول فرما اے اللہ ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے دین کا کام کرنے میں جو لوگ معاونت کرتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں دعاؤں سے تعاون کرتے ہیں اے اللہ وقت سے تعاون کرتے ہیں مال سے تعاون کرتے ہیں اے اللہ تمام کا تعاون کرنا قبول فرما اے اللہ تمام کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ بار بار ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کا موقع عطا فرما اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے دنیا اور آخرت میں ہمارے بہتر ہے ہمارا مقدر فرما اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اے اللہ ایمان پہ موت نصیب فرما اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی فرما اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما اے اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ اس بابرکت رات کے صدقے سے قرآن پاک کے اختتام کے صدقے سے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب
الرحيم صلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.